بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نفیس بھائی وہ جس جگہ پہ تھا نا، وہ جب پڑھ رہے تھے اس جگہ پہ لے آئیے اسے۔ آپ کی طرف سے کچھ خاموشی ہوگی تو میں پڑھ پاؤں گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ آپ لوگوں کی توجہ نہ ہو تو میں کس سے بات کروں جی؟ آپ تو کم از کم دیکھیے، درود پاک پڑھیے ذرا، درود پاک پڑھیے جی ذرا محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام میزبانان محفل، معزز سادات اور جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ کا شکر ہے۔ سر سادہ کیجیے آواز کو۔ جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم یہ 16ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال روح پرور محفل ذکر اہل بیت علیہ السلام میں اپنے اپنے مقدر کو عروج دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بس اس جگہ پہ تھوڑا آواز کو بلند کر دیجئے۔ دعا ہے اللہ میزبانوں کی اس نوکری کو قبول فرمائے، آپ سمیت مجھ سمیت جتنے بھی بندے اللہ کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور آج کے میزبانوں میں جتنے بھی احباب ہیں، اللہ پاک سب کو ہماری اوقات کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیوں میں سے بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو جائے، ممکن تو نہیں ہے ویسے، لیکن اگر ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ذرا اپنی شفقت برا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیجئے، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر خاموشی ہو جائے تو میں اپنی نوکری کا آغاز اچھے انداز سے کر پاؤں گا۔ حضور فخر السادات قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے حکم پر حاضری ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ آج ذرا مجھے اگر وقت پہلے دے دیا جائے، وہ شاید میرے کہنے میں کہیں غلطی لگ گئی ہے یا سمجھنے میں نے سب سے پہلے کہا تھا، وہ سب سے آخر سمجھے۔ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سب سے پہلے میری حاضری ہو جائے گی تو میں سادات سے اجازت لے کے چلا جاؤں گا، مگر جیسے اس کو منظور ہے ویسے انشاءاللہ اپنی نوکری پیش کرنے کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں، میں بھی انشاءاللہ آپ کی محبتوں کے جھرمٹ میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔
قبلہ حضور پیر سید زاہد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، قبلہ سید اطہر علی شاہ صاحب، دیگر صاحبزدگان اور صاحبزادہ محمد افتخار قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ بالکل مختصر سی حاضری ہے، 10 منٹ کے لیے آپ ساتھ دیجئے، 10 منٹ کے بعد اگر طبیعت نہ مانی تو پھر انشاءاللہ سلام پڑھ لیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ایک مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ نفیس بھائی مالک آپ کو ساری زندگی اور نفاست عطا کرے، مگر میرا زور ذرا کم لگے، اس کا زیادہ لگے، اسی سادہ آواز میں تھوڑا سا والیوم بڑھائیے گا، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ کس شے کا؟ آپ بولیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دوستو، سمجھ لینا، چونکہ خطاب دف کے ساتھ ہوتا نہیں، اس لیے یہ دف کے بغیر سننا، اس کو برداشت کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک ہوتا ہے ثواب۔ آپ بندوں نے پیسے نہیں دینے، صرف سر اٹھا کے آنکھ مجھے دیں، ذرا ادھر دیکھیے ذرا۔ آپ کی محفل کا جو کرکس ہے، جو آپ کی اصل مقصد ہے، وہ یہ ہے، اس کو لے لیں بیٹھ کے بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے، اس کو ذرا 2-4 جملے ہیں، اس کو ذرا دل پہ لے لیں، پھر انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ثواب، ایک ہوتی ہے رضا۔ منہاج القرآن نے زندگی میں کبھی ثواب کی مخالفت نہیں کی، ہم نے ثواب کو غلط نہیں کہا۔ یہ 2-4 بچے یا اٹھ کے چلے جاؤ، یا جگہ ادھر ذرا ماحول کو خراب مت کرو میرے بچے، ذرا دیکھیے گا ذرا۔ نہیں میری بیٹا، آپ نہیں جی، میں اب میرا کام ہے، میرا ٹائم ہے، آپ کا ناراضگی کر جائیں گے، میری ناراضگی نہیں کریں گے، میں ان کا بھائی ہوں، میں ان کا بڑا ہوں، ناراضگی نہیں کریں گے۔ ثواب کی مخالفت ہم نے کبھی نہیں کی، ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ ثواب ہلکی شے ہے، ایک عمل پہ اللہ ثواب عطا کرے تو کوئی دوسرا عمل ایسا بندے سے ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو پہلا ثواب ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو ہلکا سا سر ہلا دیں، ایسے نہیں، یوں کریں، صرف ایسے بولیں نہیں یار، نہ بولے، خیر ہے، آپ کافی دیر سے بول رہے ہیں، تھک گئے ہیں، بس خالی سر ہلاتے رہیں، میں فاروقی ایسے بھی راضی رہوں گا آپ پہ۔ اچھا، حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، او جبار کہار صداوے متا روڑ سٹے دودھ کڑیا۔ ثواب کسی اور عمل پہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، مگر دوستو یاد رکھنا، رضا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، رضا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سٹیج والے اگر تھوڑی محبت فرمائیں تو میں ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں۔ اتنے سادات کے جھرمٹ میں قیامت کی صبح تک ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو اس بات کا رد کر سکے، کل جو حساب ہوگا وہ ثواب کا ہوگا، رضا کا حساب کوئی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ تھوڑا سا اس کو کھولیے گا ذرا۔ ثواب کا حساب ہے، ثواب کا، کل جو میزان لگے گا وہ ثواب کے لیے ہوگا، رضا کا کبھی حساب نہیں ہوتا۔ وہ جس سے ایک بار راضی ہو جائے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا اس سے۔ اللہ آپ کو زندگی دے۔ لو جی، اتنی سی بات تھی، آپ ساتھ مل گئے ہیں، سفر کا آغاز ہو گیا ہے، اب بلے فجر تک بیٹھے رہیں۔ اور کدے ہس بھی لیا کرو، کی کریے تو انہوں کیڑے پاسے لے جائیے، یہ جو اچھا ماحول بنایا ہے اسی کو سلامت رکھیے گا۔ آپ کے گھر میں مستری لگا ہو نا، مستری لگے ہوں تعمیر کے لیے، ساتھ میں 2-4 مزدور ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے گا جی، ساتھ میں 2-4 مزدور ہوتے ہیں،
آپ کے گھر کا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا بھی ان مستری مزدوروں کے ساتھ سارا دن کام کروا رہا ہوتا ہے. مستری مزدور قبلہ دوپہر کو چھٹی کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں کھانے کے لیے، سر ہلاتے رہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا وہ اینٹوں کو پانی لگا رہا ہوتا ہے، وہ ریسٹ بھی نہیں کرتا، کھانا بھی اچھے طریقے سے نہیں کھاتا. شام 5 بجتے ہیں، مستری مزدوروں نے آ کے ہاتھ صاف کیا، آپ سے کیا مانگا؟ معاوضہ. معاوضے کو مزدوری کہتے ہیں، مزدوری کو جزا کہتے ہیں، جزا کا دوسرا نام ثواب ہے. میں نے کہا شاید آپ سو گئے ہوں، جاگے تو پھر مجھے بتائیے گا، میں اگلی بات آپ سے کروں نا، ایسے تھوڑا ساتھ لے چلوں گا. وہ جو آپ سے شام کے وقت کام کرنے کے بعد مانگتے ہیں، اسے شریعت کی زبان میں ثواب کہتے ہیں، مزدوری کہتے ہیں، جزا کہتے ہیں. آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے کام ان سے زیادہ کیا ہے، مگر اس سے کہا گیا تم پیسے نہیں مانگتے. ہلکا جائے تسی جی، تھوڑا جا ہلے ہو جی ذرا. کہا آپ نہیں پیسے مانگتے، وہ کہتے نہیں، وہ جزا والے ہیں، ہم رضا والے ہیں. اسی تے اے چاہنے ہاں کہ ویر راضی رہے، ابا جی راضی رہن، اے بزرگ راضی رہن. کل جو قیامت کے دن ہوگا نا، جس پہ وہ راضی ہوگا، اس سے حساب نہیں لے گا، اس سے کہے گا سائیڈ پہ کھڑا ہو جا، پہلے ان کا انجام دیکھ لے، پھر جنت کے ایک جگہ پہ تو چلا جا. کیونکہ اللہ کہے گا جنت ان بندوں سے جن سے راضی ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کہے گا جاؤ، کوئی حساب نہیں ہے، جنت میں چلے جاؤ. وہ کھڑے رہیں گے، جنت میں جائیں گے نہیں. شیخو پورا کسو والا کے یہ سارا جو سیالکوٹ کا یہ پسرور کا علاقہ ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، شاید بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کہے گا جنت میں چلے جاؤ. کچھ بندے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے نہیں. آپ نے پھر نہیں سنا، میں پھر کہتا ہوں، ایسے زمانے میں جب مولوی جنت کے لالچ میں مار رہا ہو، ایسے زمانے میں بات یہ کرنا کہ اللہ کہے گا جنت میں چلے جاؤ، مگر کچھ بندے جنت میں جائیں گے نہیں. اللہ کہے گا جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ عرض کریں گے ہم نے نمازیں جنت کے لیے نہیں پڑھی تھیں، جنت کے مالک کے لیے پڑھی تھیں. ہائے ہائے، ہم نے ثواب کی خاطر نمازیں نہیں پڑھی تھیں، ہم نے روزے تیری رضا کی خاطر رکھے تھے، نمازیں تیری رضا کی خاطر پڑھی تھیں. یہ سارا جو کچھ بھی کیا تھا وہ تیری رضا کی خاطر کیا تھا، جنت کے لالچ میں نہیں کیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا پھر کھڑے رہو، پہلے ان کے ساتھ نمٹ لیں، پھر جنت کے اس حصے میں جانا جہاں تم مجھے تکتے رہنا، میں تجھے تکتا رہوں گا. اللہ سارے سادات کو قیامت تک کی صحت والی زندگی دے. کیوں؟ ثواب ضائع ہوتا ہے. آپ کا قصور نہیں میری جان، آپ کو مولوی نے ثوابی کیڑا ایسا بنایا ہے، پانی کا ایک گلاس بھی پلانا ہو تو کہتے ذرا پانی پلائیں، ثواب ہوگا. ایسے ماحول میں اس کی رضا کا بیان کرنا یہ کانٹوں سے چلنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہم آپ کو سبق رضا کا دینے کے لیے آئے ہیں. لوگوں، عشاء کی نماز پڑھی ہے تو کمال ہے، اگر فجر پڑھو تو ثواب کے لیے نہ پڑھنا، رضا کے لیے پڑھنا، کیونکہ رضا کا ایک سجدہ تیری معراج بنا جائے گا تجھے. کمال کی بات یہ ہے. کچھ بندے ایسے ہیں جو ثواب نہیں چاہتے، رضا چاہتے ہیں. محبت کریں جی، بولے ذرا. کچھ بندے اس دھرتی پہ ایسے ہیں جو ثواب نہیں چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ اور بھیا رضا چاہتے ہیں. اس قرآن کی عزت کی قسم، کچھ بندے ایسے ہیں جو اس کی رضا چاہتے ہیں، مگر اسی دھرتی پہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی وہ خود رضا چاہتا ہے. جدو بکلا ہی مار لیاں تے بولو گے کنج. کچھ
کچھ بندے ایسے ہیں، آپ کہیں شاید فاروقی صاحب آپ جذباتی بات کر گئے ہیں، آپ کے ہی سیال کوٹ کا ایک بندہ ہے، اسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال نے بھی لکھا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آخری بات سمجھ لیں رضا کے حوالے سے، 2 آیتیں سن لیں، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی بات آپ کی موجودگی میں، آپ سادات کی موجودگی میں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں، سارے بھائی بھی سن لیں، اس سے بڑھ کر کائنات کا جملہ اور بڑا کوئی نہیں ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جن کے سروں پہ تاج نبوت اللہ نے رکھا تھا، جا قیامت تک کا چیلنج ہے تجھے، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، تاریخ پڑھ، ایک نبی بتا جس نے اس سے ثواب مانگا ہو، جس نے بھی مانگی ہے اس سے اس کی رضا مانگی ہے۔ مجھے بتا، مجھے دیکھ کر ایک میرے ایک سوال کا جواب دے، یہ جو گلے پہ بچے کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے، یہ ثواب کے لیے چلائی جاتی ہے یا رضا کے لیے چلائی جاتی ہے؟ ہائے 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 ہائے، جو بولے ہو قیامت تک مالک تیری زبان کو سلامتی دے یار۔ مجھے بتا، ایسی آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو، اس آگ میں چھلانگ ثواب کے لیے لگائی جاتی ہے یا رضا کے لیے لگائی جاتی ہے؟ مصطفیٰ کا مدینہ اپنے خاندان سمیت چھوڑ کر جانا، بتا یہ ثواب کے لیے جایا جاتا ہے یا اس کی رضا کے لیے جایا جاتا ہے؟ کائنات کا سارا نظام ثواب پر ہے، سارا رضا پر ہے۔ کچھ بندوں نے اصل شے سے ہٹا سے، ہاں یاد رکھنا ہم ثواب کی مخالفت نہیں کر رہے، مگر ثواب کو سادہ لفظوں میں سمجھنا ہو تو ایسا ہی ہے۔ آنکھ تو کھولو، اکھاں تے کھولو، سو گئے ہو یارا، میں کیا سی اینڈ تے خطاب کراؤ، جاگو یار۔ نہیں آنکھ نہیں، سکون بھی آئے تو آنکھ کھول کے سوئیں جی، بس تھوڑی محبت کریں ذرا۔ اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کائنات کا سارا نظام رضا پہ قائم ہے، کچھ بندوں نے ثواب کی طرف لگایا ہے۔ اس کو ایک جملے میں سمجھ لیں کہ صبح بچہ جب آپ کا سکول نہ جا رہا ہو تو جو زیادہ سخت ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو 2 تھپڑ مار کے بھیج دیتے ہیں، عقل مند ایسا نہیں کرتے، وہ آندے نے لے پتر لے دس اے بھی بلا کو گل ہے، اے پیسے پکڑ۔ میرا خیال ہے کسو والا تو تسی کدے نہیں دیتے پیسے پترانوں، نہ کھو لیندے ہو گے نا۔ ہاں وہ جو پیسے دے رہے ہو، یہ جو لالچ ہے نا، تم بتاؤ یہ غلط کر رہے ہو؟ لیٹ تے ہو ہی گئے ہیں پر چلو کوئی گل نہیں، پھر فجر تک ہی بو۔ خدا کے نیک بندو، وہ جو تم اپنے بچے کو پیسے دے رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، ہے صحیح، مگر یاد رکھو یہ رضا نہیں ہے، یہ لالچ ہے، صرف اسے عادت ڈالنے کے لیے۔ وہ جو کچے ذہن کے لوگ تھے نا، جو جنت کے لالچ میں کرنا چاہتے تھے، وہ غلط نہیں کر رہے، مگر یاد رکھنا اگر جنت کے لیے نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، جنت کے مالک کے لیے پڑھو گے تو جنت کا مالک ملے گا۔ آئیے میں ایک جگہ سے قرآن مجید کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے رضائے خدا سمجھ لینا کہ نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، مقام یہ ہے کہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، مگر ہم کلام ہونے کے بعد بھی ثواب نہیں مانگتا، اس سے اس کی رضا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، کس سے بات کروں میں؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے۔ ایک دن قوم نے پوچھا حضور اے روز کدھر جاندے جے؟ فرمایا کوہ طور پہ جاتا ہوں۔ حضور خیریت سے جاتے ہیں؟ فرمایا اس سے ہم کلام ہونے جاتا ہوں۔ آپ نے نہیں بولنا میرا بیٹا، میں نے بولنا ہے، اب میرا وقت ہے۔ کہا اس سے ہم کلام ہونے جاتا ہوں۔ ہن پیچھے کئیاں نو پھر اے بھی بڑا چسکا ہوندا ہے نا، کدے میرے اشتہار ویکھن نا، کل رات میں بجوات میں تھا، پرسوں میں سرگودا میں تھا، آج آپ کے یہاں ہوں،
کل انشاءاللہ چشتیاں کا علاقہ ہے، وہ روز دیکھتے ہیں تو کئی آندے نے کدے سانو بھی نال لے چلیا کرو۔ احسان بھائی میرے ساتھ ہیں، جو کل 4 ساتھ آئے تھے وہ آج کوئی نہیں، پتہ ادو لگتا ہے یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ ایویں 100 کلومیٹر دا سفر طے کیتا تو کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے تہاڈا ہی کام ہے فاروقی صاحب۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا حضور روز کہاں جاتے ہیں؟ کہا کوہ طور پہ جاتا ہوں۔ خیریت سے؟ کہا اس سے ہم کلام ہونے جاتا ہوں۔ کدے کہ سانوں بھی لے چلیا کرو۔ فرمایا یہ بھی کدے کوئی گل ہے، تسی کدے آکھیا ہی نہیں، کرو تیاری تے چلو۔ ہن تے من جاؤ نبی نو جو آکھیا جائے او ہوندا جے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا بھی یاد رکھنا، اگر سٹیج سے آواز آئے تو آپ بولیں۔ سٹیج والے سوائے سادات کے ما فوق الفطرت مخلوق نہیں ہے کوئی، یہ الگ سے نہیں ہے، یہ بولیں تو آپ بولیں ورنہ آپ پہ بولنا کوئی لازم نہیں ہے۔ سٹیج والے بولیں تو ان کی آواز کے ساتھ آپ بھی آواز ملا لیں، اور نہ بولیں تو خیر ہے، میں اکیلا ہی کافی ہوں بولنے کے لیے جناب۔ ہاں دیکھیے گا ذرا، ہم کلام ہونے جاتے ہیں تو ابھی ہمیں بھی ساتھ لے چلیں۔ پہلا نقطہ اور پہلی خیرات در زہرا کی یہ لے لیں کہ جو بھی نبی کے در سے مانگو وہ مل جاتا ہے۔ قوم نے کہا ہمیں موسیٰ اس سے ہم کلام ہونا ہے، موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ممکن نہیں، کہا میں ہوتا ہوں تو تم بھی آ جاؤ، میں اس سے ڈائریکٹ ہوتا ہوں، تم نبی کے وسیلے سے ہو جانا۔ اللہ آپ کو زندگی دے جی۔ قوم نے تیاری شروع کر دی۔ قبلہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے کئی دنوں سے آواز کا مزہ لے چکے تھے، ہائے ہائے، آواز کا مزہ لے چکے تھے۔ مجھے دیکھنا جی، مجھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ذرا۔ آواز کا مزہ لے چکے تھے، اور جنہوں نے آواز کا حظ اٹھا لیا ہو وہ لیٹ کیوں کریں؟ تیاریوں والے تیاری کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی کپڑے بدلے، کوہ طور پہ جانے لگے۔ اور پوچھا تسی تیار نہیں ہوئے جے؟ حضور بس کہ کسی دی کنگھی رہ گئی، کسی دی جلوار رہ گئی، کسی دی کمیز رہ گئی، جتی رہ گئی، حضور بس چلے آئے۔ فرمایا اچھا گل سنو، میں جاننا تواڈے کول کیڑا کوہ طور لکیا ہے، تسی بھی مگروں آ جائے ہو تھے۔ ایویں 5-7 بندے زد لا کے بیٹھے نے نہ بولن دی، گھر جا کے قسم کھان جو گے رہ جاؤ گے، چلو تسی چپ ہی رہ جاؤ یار، ایویں تواڈی قسم تھوڑی توڑنی ہے یار، چلو خیر ہے، باقی سارے بول دے نے، انہاں چ فرض کفایہ ہی صحیح تواڈا بھی بولنا ہو گیا۔ اچھا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے نا، روز بات ہوتی تھی موسیٰ سے۔ آج جہاں سے اللہ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، میں وہاں سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے بکل جی بچیوں لا کے بیٹھنا ذرا تھوڑی دیر واسطے۔ سورہ طٰہٰ ہے، آیت کا نمبر 83 ہے، افتخار بھائی دعا دیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اے تے 10 قوم تو جلدی کیوں آگئے ہیں؟ آئے 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 آئے، اے موسیٰ قوم سے جلدی کیوں آ گئے ہو؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، ہم اولائی علی آثری، مالک میرے بعد میری قوم بھی آ رہی ہے، وعجلت الیک، میں جلدی اس لیے آیا ہوں، رب لترضی، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کر ایک بات، آپ سارے صبح اٹھ کے نا، آپ کے علاقے کے جتنے بھی علماء ہیں، یاد رکھنا ہم بے عزت کرنا نہیں سکھاتے، کربلا کے مزاج میں ادب ہے۔ چپ کیوں کر گئے ہو؟ کربلا کے مزاج میں عزت ہے، کربلا کے مزاج میں احترام ہے، کربلا کے مزاج میں الفت ہے، محبت ہے، نفرت نہیں سکھائی جاتی۔ صبح اپنے علاقے کے علماء سے بڑی عزت کے ساتھ جا کے بات کر کے نا، احمد حسن فاروقی کا ایک جملہ آپ پہ قرض ہے، سید گواہ ہیں، آپ سارے سن لینا، صبح جا کے پوچھنا ہر عالم سے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اسے کہیے جب موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ کی آواز کہاں سے آتی تھی؟
آپ کے چہرے سلامت رہیں، آپ کے چہرے سلامت رہیں، آپ بڑے خوش ہو کے سن رہے ہیں۔ آواز کہاں سے آتی تھی؟ میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے بتایا ایک درخت تھا، ایک درخت میں سے آواز آتی تھی۔ میرے بزرگوں مجھے دیکھنا، اگر درخت میں سے اللہ کی آواز آئے، نبی کا فتویٰ چپ رہتا ہے۔ اگر درخت میں سے آواز آئے تو مولوی کا فتویٰ خاموش ہے۔ اگر اللہ علی کی زبان پہ بولے، جب ہم تجھ سے ایسی بات کرتے ہیں تو ہم تمہیں شیعہ کیوں لگنے شروع ہو جاتے ہیں؟ تو نے سنیت کس شے کا نام رکھا ہے؟ سنیت اس شے کا نام ہے کہ ہم مولا حسین کا نام نہ لیں؟ کیا سنیت یہ رہ گئی ہے کہ ہم مولا علی کا نام لینا چھوڑ دیں؟ یا سنیت اس شے کا نام رہ گیا ہے کہ جیسے تو کہے اس کے مطابق کریں؟ نہ میرا بچہ، دین تیرے مزاج کا نام نہیں، دین مصطفیٰ کے مزاج کا نام ہے۔ ہم دین کو سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ او ایک نعرہ نکا جہا آیا سی، وہ کتنے گیا؟ او ایک نعرہ تو چھوٹا نہیں تھا، آواز بہت بڑی تھی۔ اللہ سلامت رکھے۔ شکر ہے یار، شکر ہے، آپ تو کمال کر گئے ہیں۔ ہم سرکار کے خاندان کو ویسا مانیں گے جیسا سرکار ہمیں منوانا چاہتے ہیں، جیسے اللہ کا رسول ہمیں منوانا چاہتا ہے۔ ہم تیرے مطابق چلنے کا، ہم نے کلمہ تیرا نہیں پڑھا، مصطفیٰ کا پڑھا ہے۔ شجر میں سے درخت میں سے آواز آتی تھی اللہ کی، مجھے دیکھنا جی، درخت میں سے آواز آتی تھی تو چپ رہتے تھے۔ اللہ، اچھا یہاں تک بخاری میں لکھا ہے اللہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے، اللہ حضرت عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ جب میں یہ بیان کرتا ہوں تب سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب میں کہوں کہ اللہ علی کی زبان پہ بولتا ہے، آئے ہائے آئے ہائے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے، اس نے کہا ہے تیرا کام اس بحث میں نہیں جانا کہ آواز کہاں سے آتی ہے، بس تو نے یہ دیکھنا ہے جہاں سے بھی آواز آئے تو سرے تسلیم خم کر، تو تسلیم کر، بس جہاں سے آواز آ جائے۔ اگر درخت سے آواز آئے تو درخت عزت والا، نبی کے گھرانے سے اس کی آواز آئے تو نبی کا گھرانہ عزت والا۔ مالک زندگی دے آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کر، اچھا پتہ کیا ہوا، 40 راتیں گزر گئیں، اے بھی 40 بندے نال نال جاندے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے جاتے بات سنتے سنتے نا، گلاں سن سن کے نا تے ہور شوق ودیا ملاقات دا۔ ایک دن کہن لگے موسیٰ ہن صرف گلاں نال سردا نہیں، بندے کی کراں میں سن سن تھکے پے نے یار، تواڈے طرح کوئی 2-4 اور سن لین۔ کہا باتوں سے اب من نہیں بھرتا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس سے کہے ہلکا سا دیدار تو کرائے نا، ہائے ہائے، ہلکا سا دیدار تو کرائے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اگے تک تے مسئلہ سی صرف میرا، ہن نال شریک رل گئے نے، اے آندے نے دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے 9 بار کہا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ میں تجھے 9 بار سمجھا چکا ہوں، مسئلہ میرے دکھانے کا نہیں، تجھ میں نے وہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ تم دیکھ سکو۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنے والوں نے تو 18,000 برس دیکھا ہے، 18,000 برس دیکھا ہے، اور دیکھا بھی ایسا ہے کہ آنکھ بھی نہیں جھپکنے دی۔ بلکہ قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ دیکھتی رہی دل تصدیق کرتا رہا۔
اللہ زندگی دے آپ کو، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ مالک یہ کہتے ہیں لازمی دکھا۔ اچھا ہن مالک تیرے کول کوئی نہ کوئی حال تے ہونا ہے نا؟ فرمایا ہے نا حال، ایک کام کرتے ہیں، میں ذات کی نہیں صفت کی تجلی کوہ طور پہ ڈالتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کوہ طور پہ ڈالتا ہوں، تجھ سمیت ان سے کہہ مجھے نہیں پہاڑ کی طرف دیکھیں۔ تجربہ کر ویکھن، اس کے لیے تجربہ نہیں ہے، وہ تو سب جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ تجربہ بندیاں واسطے ہے، ایک کر لین رانجھا راضی، چلو دیکھتے ہیں، ادھر دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اتنا ہی کافی ہے، آپ پہ چپ کر جان گے۔ بندے پھر آپ پہ چپ کر جاندے ہوندے نے، پھر آپ پہ بلوانا پیندا ہے انہاں نوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک ٹھیک ہے۔ اللہ نے نا قبلہ خدا کی عزت کی قسم سوئی کے سوراخ کے برابر کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی ذات سے نہیں صفت کی تجلی سے پردہ ہٹایا، کوہ طور پہ تجلی ڈالی۔ ان سے کہا مجھے نہیں، اس طرف نہیں جہاں سے آواز آتی ہے، ادھر نہیں دیکھنا، کوہ طور کی طرف دیکھنا ہے۔ وہ سارے ادھر دیکھنے لگے، پتہ کیا ہوا؟ سوئی کے سوراخ جتنا پردہ ہٹا، طور جل گیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، طور جل گیا۔ میں قبلہ آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، طور جل گیا، 40 مر گئے، موسیٰ مدہوش ہو گئے۔ 40 مر گئے۔ آپ جیسا بندہ ہونا چاہیے، یہ سماعت کا معیار ہونا چاہیے۔ 40 مرے ہیں، موسیٰ بے ہوش نہیں ہوئے۔ ہماری تربیت یہ نہیں کہ ہم نبیوں کو بے ہوش کہیں، نبی بے ہوش نہیں ہوتا، جس کے ہوش اڑ جائیں وہ بے ہوش ہوتا ہے، اور جو اس کے نشے میں مست الست ہو جائے وہ مدہوش ہوتا ہے۔ اس کا نظارہ ہی ایسا تھا کہ موسیٰ مدہوش ہو گئے، 40 مر گئے۔ میں نے کہا مالک وہ مرے کیوں، یہ مدہوش کیوں ہوئے؟ کہا تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا، وہ امتی تھے، یہ نبی ہے۔ وہ امتی تھے، یہ نبی ہیں۔ امتی کبھی بھی نبی جیسا نہیں ہوتا۔ جب موسیٰ کا امتی موسیٰ جیسا نہیں، او بدبختو تم امتی ہو کر مصطفیٰ جیسے کیسے ہو گئے ہو؟ اللہ زندگی دے آپ کو۔ جب وہ کیفیت واپس پلٹی نا، 40 بندیاں دے جنازے پڑھا کے نا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قسم جس گلی سے گزرتے، اس ایک واقعے کے بعد موسیٰ جس گلی سے گزرتے، جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کو دیکھتا اندھا ہو جاتا۔ یہ تو صفت کی تجلی ہے۔ اس قوم کا ہاضمہ ہوتا تو مولا کائنات نے فرمایا تھا اس کی سب سے بڑی نشانی تو میں ہوں۔ نہ جی واپس کر دیں جی، لفظ نہیں، بے قدروں کے حصے میں نہیں جملے آتے، میں کس سے بات کروں؟ اچھا نہیں، ہاضمہ ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اس سے اگلی بات چلو، جو بھی تختہ اندھا ہو جاتا، موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنی آنکھوں کے آگے پردہ کر لیا، ساری قوم منی تھوڑی کرنی ہے۔ افتخار بھائی سلامت رہیں، پردہ رکھ لیا۔ ایک دن نا آپ کی بیوی کہنے لگی موسیٰ ایک گل دس، میں تیرا ساتھ نہیں دیتا؟ کہا جی بڑا دیتا ہے۔ کہا کم از کم مینوں تے وکھا، ساتھ دین والیاں تر جاندیاں جے۔ نہیں یار میں کدے نال گل کراں، او ساتھ دین والیاں تر جاندیاں نے۔ کہنے لگی موسیٰ میں نے تیرا ساتھ نہیں دیا۔ کہا بڑا دیا ہے۔ کہا مجھے تو دکھا۔ کہا رولا میرے وکھان دا نہیں، تیرے ویکھن دا ہے۔ میں تو تیار ہوں، تو دیکھنے کے بعد کام یہ آنکھیں کام کی نہیں رہیں گی۔ اس نے کہا پھر ایک حل ہے، جیسے کوہ طور پہ حل لیا تھا نا، ایک حل میرے پاس بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں،
جے چلی بھی گئی تو ایک نال تے کم چلا لانگے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور دیکھا نا، وہ آنکھ جیسے ہی دنیا دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضائع ہو گئی، جو اس کے دیدار پہ جائے وہ ضائع ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے، سلامت رہو یار، سلامت رہو ساری زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے ہاتھ اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہن خیر ہے کہ اسینہ نہ ویکھ؟ کہا نہیں موسیٰ، میں نے تو فیصلہ اور کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے افسوس اس بات کا نہیں کہ آنکھ چلی گئی ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ اس اکھاں دتیاں ہی دو نے۔ میرا جی چاہتا ہے وہ کروڑ آنکھیں عطا کرے، میں اس کے، وہ آنکھیں عطا کرتا رہے، میں اس کے دیدار پہ قربان کرتی رہوں۔ حضور سلطان العارفین نے، قبلہ سید محمود الحسن شاہ صاحب، حضور سلطان العارفین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجا ہوں، ماہی دا دیدار وبا ہوں مینوں لکھ کروڑاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگیں یہ دوسری آنکھ بھی دینا چاہتی ہوں۔ جن بچوں کو خطاب میں سکون نہیں آ رہا، میں ان سے اجازت چاہتا ہوں وہ تشریف لے جائیں، یا تھوڑی دیر کے لیے اور ساتھ دیں، ممکن ہے مقدر چمک جائے۔ اور یہ جو پورا اجتماع جس محبت سے بیٹھا ہے، میں قیامت کے دن بھی اللہ کی قسم آپ پہ راضی ہوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں رہ گیا۔ اچھا پھر کہا میں دوسری بھی دینا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پردہ ہٹایا، دوسری آنکھ بھی جب دنیا دیکھنے کے قابل نہ رہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہیں مالک ایک گل، موسیٰ ایک گل دس، تیرے رب کول کوئی اکھاں دی کمی ہے؟ آئے ہائے، تیرے رب کول کوئی اکھاں دی کمی ہے؟ بس ایک کام کرنا، تو جو کلیم ہے، نانا جی بات سمجھے گا، تو جو کلیم ہے بس تو ایک کام کر، اس سے مجھے وہ آنکھیں لے کے دے، میں تکتی بھی رہوں اور ضائع بھی نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک میں تو تیری رضا پہ راضی تھا، مگر اس کو وہ آنکھیں دے دے۔ پھر ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کو تکتی رہی، مگر آنکھیں ضائع نہیں ہوئیں۔ کیوں؟ نبی کے وسیلے سے مانگی تھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور موسیٰ نے سمجھایا کہ لوگوں 5 بار دن میں حیا علی الصلاۃ کی آواز آئے نا مسجد سے، تم اس کے جواب میں مسجد میں جاؤ تو وہ ثواب عطا کرتا ہے، اور کبھی بن بلائے چلے جاؤ تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آئے آئے اللہ آپ سب کو زندگی دے، آپ سب راضی رہیں، خوش رہیں۔ قبلہ پچھلے دنوں نا، پچھلے زندہ باد جی، زندہ باد، سرکار کی ختم نبوت زندہ باد۔ پچھلے ہفتے میں میرے بھائی کی شادی تھی، جس دن ہم بارات لے کر ہال میں پہنچے ہیں نا، وہاں پہ ایک بندے پہ نگاہ پڑی، اس کی ہال کے ساتھ شاپ تھی، ادو پتہ لگیا بے انہوں تک کارڈ دینا ہی بھول گئے ہیں۔ اچھا انہوں کارڈ دینا بھول گئے وہاں دینے، سبحان اللہ۔ چلو راضی رہو، بس آسان واسطے کیا ہے، اچھی گل ہے، چلو کدے مسکرا، اچھا نام لیا کوئی ہور ماڑا کیتا ہے؟ جڑے تسی منہ چ لوئیاں پا کے بیٹھے جے تواڈے نالوں تے ٹھیک نے، کم از کم اودی تسبیح تے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا کئی بندے صرف ضد لا کے بیٹھے نے، منہ نہ وٹ کے بیٹھے انہوں نے، میں باہر جا کے قسم دینی ہے، لے بھئی فروکی بھی ٹیل لایا ہے پر قسم لے لے جے میں بولیا ہوں تے خیر چن مائی نہ بول یار، جس کے مقدر میں بولنا وہ کر دیتا ہے، وہ تو بولتا ہی رہتا ہے نا، وہ مسئلہ نہیں ہے، سلامتی ہو۔ میں جی دی شادی سی لاڑے نو پوچھا، میں کہا انہوں نے اسی کارڈ دیتا، اس کہا جی بھول گئے ہیں۔ میں کہا ہون کی کریے، شرمندہ وہ بھی شرمندہ میں بھی، کہنے لگے ہون لگے جاؤ۔ میں وہ کول چلا گیا، میں کہا یار کارڈ دینا بھول گئے، کہتا نہیں نہیں کوئی گل نہیں، میں کہا ہون آ جا، اس کا نہیں یہ تو پھر کوئی طریقہ نہ ہویا۔
نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے میں کہ یار کی ہویا ہے بھرا ہے تیرا اوے اتوں دی ٹھارے ٹھپے تو پھر مارنے پیندے نے نا او کی ہویا بھرا ہے تیرا اس کیا نہیں بن بلائے نہیں آئی دا میرا جملہ واپس کریں یار اس کی کیا بن بلائے خدا کی عزت کی قسم کائنات کے جس گھر میں بھی بن بلائے جاؤ بے عزت ہوتے ہو اس کے گھر میں بن بلائے چلے جاؤ تو عزت عطا کرتا ہے صاحب زدگان سر ہلائیں ذرا وہ عزت عطا کرتا ہے کبھی بن بلائے بھی اس کے گھر میں چلے جایا کرو واحد گھر اس کا ہے جس کے گھر میں بغیر بلائے چلے جاؤ تو وہ عزت عطا کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آخری بات مجھے بتاؤ کوہ طور پہ پہنچ کے ثواب مانگا یا رضا ایک آیت اور سن لیں اگر آپ کہیں تو پڑھ دیتا ہوں نہیں جی تسی راضی ہو وہ تو پڑھانا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا نام نمل ہے آیت کا نمبر 18 ہے ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا نعت خانہ نو نا آپ دا پالا ہوں دا سو گئے جے سارے نعت خان صرف ایس پہلے پڑھ جاندے نے انہوں نے کہا جی وہ نظر اللہ نیاز حسین وہ نا وہ پہلے اس لیے پڑھ جاتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ آئی سٹیج تے گیا ہے اس کا روٹی شوٹی بعد کھاواں گے جی اے سو گئے تو کی کریں گے اے پھر اسی ایک پیچھے بچنے ہیں کیونکہ اگر مسئلہ ان انتظامیہ کا ہوتا ہم نے خود سے بڑا لاڈلا پیدا ہی نہیں ہونے دیا مگر ایک خاندان رسول ہے جس کے آگے ہم نے کبھی نہ زبان کھولی ہے نہ سر اٹھایا ہے وہ حضور کی اہل بیت اطہار ہے سادات نے کہہ دیا جب کہہ دیا تب پڑھ لیا ایک یہی سادات ہیں جب حکم کر دیتے ہیں تب پڑھتا ہوں ورنہ میری پوری زندگی میں جب مجھے 18 سال ہو گئے میں نے کبھی زندگی میں آخر میں خطاب نہیں کیا وجہ یہ زور لگانا پڑتا جب آپ فریش دماغ میں اسی کڑا دوڑے مائیے پڑھنے نے پڑھنا تو قرآن ہے نا تو قرآن تازہ دم ہو کے سنا جاتا ہے مگر آپ نے جیسا سنا ہے بے مثال سنا ہے بس تھوڑا سا اور سن لیں اجازت پھر آپ سے انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا آپ کے تخت پہ ہر شے کا جوڑا رہتا تھا بھائی جان بڑی خاص توجہ جی سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہی تھی وہ کل کائنات پہ تھی دریاؤں پر صحراؤں پر سمندروں پر خشکیوں پر جنوں پر انسانوں پر پرندوں پر ہر شے پر آپ کو نہ ایک بار ہد نظر نہ آیا آپ نے پوچھا ہوئے ہد کتھے ہے میں چونکہ میرے پاس میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں میرے پاس میرا کالج ہے میرا سکول ہے وہ جڑا بچہ نہ آوے ادا اگر حاضری لگے نا تو جڑا او دے نال بیٹھا ہے او دے تو پتہ لگتا ہے بھی یہ او دے نال بنی ہے کہ نہیں مثلا حاضری لگی نا او میرے حال ویکھو بچیو حاضری لگی نا او کتھے ہے بچہ اگر تو ساتھ والا بیٹھا ہے نا اس کا دوست تو کہے گا او جی بخار ہے انہوں او جی آج طبیعت خراب پاویں باہر کھیڑ دا ہوئے وہ کیا کہتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے وہ کہتا ہے جی اس کی طبیعت خراب تھی آج شادی پہ گیا ہوا ہے فلاں مسئلہ تھا تو جی وہ بنی نہ ہوئے وہ آندہ جی اگے ہی کدو ہوندہ ہے تھے اگے بھی کدے آیا ہے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہوئے ہدہد کتھے ہے وہ جڑا نال بولے وہ بنی ہے کوئی نہیں سی ہے کہنے لگا جی اتھے اگے کدو نو ویکھیا ہے اے میں بس سر سر مار کے تو چپ کر گئے سلیمان علیہ السلام پھر شہنشاہ ہے شہنشاہوں کا مزاج اپنا ہوتا ہے شہنشاہ کی زبان سے نکل گیا کہا اب جب کبھی نظر آیا تو مجھے بتانا میں اسے سزا دوں گا کچھ دن گزرے تو ہدہد سامنے آیا نا سلیمان علیہ السلام کو یاد کروایا اس بندے اسے کہا تسی آکھیا سی انہوں سزا دینی ہے ہوئے 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 کچی والا بچہ نا پرسوں میرے مگر آخر جی نہیں سی آیا میں کہا پتہ نہیں کیوں دسی جاندہ ہے کہندہ تسی اس دن کلاس وچ کیا سی نہیں آیا انہوں میں تھپڑ ماراں گا تو میں کہا ہن پتر کیوں مگر ہے آخر پھر مارو نا میں کہا یار ماراں یا نہ ماراں میں نے ٹیچر کہنے لگی اینوں ٹھنڈ پینی ہے کیونکہ یہ دا مخالف ہے یار میں آپ ہی کہہ لینا واہ فاروقی صاحب کیا بات ہے چھڈو یار اور تہاڈی چپ دی کیا بات ہے یار
مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہنے لگا حضور ان سزا دے ہوئے کوئی نہیں سی آئے تھے. فرمایا ہدہد کہاں تھا تو؟ کہنے لگا حضور سزا دینے سے پہلے مجھے صرف سن لیں، میں ایک بار ہوا میں اڑتا اڑتا ایک ایسے ملک جا پہنچا جس ملک کا بادشاہ مرد نہیں عورت ہے. اچھا. فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ اس ملک کا نام کیا ہے؟ کہا جی اس کا نام ہے ملک سبا. کہا اس ملکہ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا اس کا نام ہے بلقیس. فرمایا کنی دیر لگ دی ہے؟ اس نے کہا جی بائی ایئر سفر ہے 6 مہینے دا. ہاں تانوں بائی ایئر دا کو نہیں پتا. ہاں نا نا تسی تا اٹھا تے سفر کرن والے ہو نا، تانوں بائی ایئر دا کی پتا. اوڑ کے جائیں تو 6 مہینے لگتے ہیں. ایمانداری سے میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں فریش ماحول میں، مجھے صرف اتنی بات بتاؤ، اگر آپ کو 6 مہینوں کی سمجھ آ گئی ہے، سلیمان علیہ السلام کو نہیں آئی تھی؟ 6 مہینے کا سن لیا سلیمان علیہ السلام نے، مگر اپنی کچہری میں یوں نگاہ دوڑا کے نا فرمایا کوئی تواڈے چو ہے جڑا انہوں بلقیس نو وہ تخت بلقیس کو لے آئے. واہ یار نہیں سمجھ آئی نا گل دی. تخت بلقیس کو کوئی لا سکتا ہے؟ جن نے کوٹھا. بھائی جان بڑی خاص توجہ کریں، آپ کم از کم لازمی کریں. ایک جن اٹھ کے کہتا ہے حضور مجھے اجازت دیں میں لے آؤں تخت بلقیس. فرمایا یہ بتا دیر کتنی لاویں گا؟ نہ وہ غلطی ہو گئی، سیال کوٹ والا لے جا. اچھا یہ دس دیر کتنی لائیں دا؟ ہن سبحان اللہ میں سیال کوٹی لے جج کے میں آکھاں. کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ عرض کرتا ہے حضور آپ کی مجلس ابھی یہاں سے برخاست نہیں ہوگی، میں تخت بلقیس لے آؤں گا. پنجابی دا ہنس چکے ہو؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واہ بہ جا تھلے. فرمایا بہ تھلے بیٹھ جا، کوئی اور ہے جو جلدی لا سکتا ہو؟ ایک جملہ لے لیں سادات کی موجودگی میں، کیا جن کی طاقت بندے سے زیادہ نہیں ہے؟ نہیں جی نہیں، آپ اس طرح سنیں گے میں اگلا جملہ ہی نہیں دوں گا آپ کو. جن کی طاقت بندے سے زیادہ نہیں ہے. اگر جن کی طاقت زیادہ ہوتی تو تخت بلقیس جن لاتا. اس نے کہا تھا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے بٹھا دیا. فرمایا نہیں کوئی اور، کیونکہ سلیمان جانتے تھے کوئی اور ایسا ہے جڑا ادو پہلے بھی لے آ سکتا ہے. فرمایا بیٹھ جا. تسی جنہاں دے چکراں دے وچ نا اپنے نہ بچیاں دا مستقبل خراب کیتا ہے. میں بات ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ سے بڑا دشمن کو نہیں اپنی اولاد کا جو اپنی اولاد کو جنوں سے ڈراتے ہو. وہ مائیں سن لیں جو اپنے بچوں کو جنوں سے ڈراتی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جن کی طاقت بندے سے زیادہ نہیں ہے. فرق صرف اتنا، ہاں انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان بس فرق ہے کہ بندہ ہوئے صحیح، ہوئے 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 بندے دا پتر ہوئے صحیح. جن چمبڑ گئے وہ اپنے نیانے سانبدا پھردا ہوندا آدم دا پتر آ گیا پج جاؤ تو. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا. تم نے جن نکالنے کے چکروں میں نا کچھ 2 نمبر قسم کے لوگ اپنے گھروں میں آپ لائے جو جن نکالتے عزتوں کے جنازے نکال گئے. خدا کا نام مانو یار، کچھ اپنی عزت کا خیال کرو. آپ نے فرمایا بیٹھ جا، کوئی اور ہے جو اٹھے؟ او دور ایک فقیر بیٹھیا، اس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا لجپال جے کرم کریں تے میں لے آواں. فرمایا کھڑا ہو گیا. فرمایا پہلے ان کو نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے آصف. کیا نام ہے؟ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا برخیا. ہون سمجھ جا نبی قبول ہی انہوں کر دے جی تا پیچھے پیو ہوئے. نبی قبول انہوں ہی کر دے جی تا پیچھے پیو ہوئے. حضور پتہ کیویں لگے گا کہ او دا پیو ہے؟ فرمایا علی دا ذکر چھیڑ کے چیک کر، اگر علی کے ذکر سے جل جائے
سمجھ جانا نسلاً حرامی ہے، اور اگر علی کے ذکر سے خوش ہو جائے، اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھے، تو سمجھ جانا اس کا باپ بھی حلالی ہے، یہ خود بھی حلالی ہے۔ فرمایا کھڑا ہو کے نام بتا، کہتا جی آصف بن برقیہ میرا نام ہے۔ اچھا، فرمایا تخت بلقیس لے آئیں گا؟ پتر ذرا چپ کر، ذرا میں نو ویکھ، تخت بلقیس لے آئیں گا؟ حضور ساری زندگی پھر تہاڈی نوکری کس کم واسطے کی تھی جے تخت بلقیس ہی نہ لے آواں تھے؟ فرمایا اچھا 10 دیر کتنی لائیں گا؟ آئے ہائے ہائے، سوال تو ایک ہی تھا نا جن سے بھی، اس نے کہا تھا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ نے اس سے پوچھا آصف سے، فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ آندا ہے حضور دیر دا تے سوال ہی کوئی نہیں، تسی اک چپکو، اوئے ہوئے ہوئے، تسی اکھ چپکو، میں اللہ کی عزت کی قسم آنکھ جھپکنے سے پہلے خالی تخت نہیں، ساتھ میں بلقیس بھی اٹھا لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ نہیں کہا میں تو خود لے آؤں گا، فرمایا جا لے آ، اور وہ لے آیا۔ ادو زیادہ میں مختصر ہور کے میں کراں، وہ لے آیا۔ قبلہ سید اطہر علی شاہ صاحب، پیر سید زاہد علی شاہ صاحب، قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب، آپ کے صاحبزدگان، سارے جتنے بھی عزت دار آپ لوگ بیٹھے ہو، سٹیج والے، آپ صاحبزادہ صاحب، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ سارے بس اتنی سی توجہ کرنا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اس کے پاس طاقت کیا تھی؟ جس طاقت سے وہ تخت بلقیس کو اٹھا لایا، اس کے پاس طاقت کیا تھی؟ قرآن نے کہا اس کے پاس اس کے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ بچے ساری زندگی سلامت رہنا، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے اندر قرآن ہے۔ اس کے نبی پہ اترنے والی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اچھا، دو باتیں کہنی ہیں، جس کے پاس اس کے نبی پہ اترنے والی کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اور جس علی کے پاس آسمان کی ہر کتاب کا پورا علم ہو۔ نہیں یار نہیں، میرا جملہ واپس کریں، اللہ کی قسم میں بے قدروں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا۔ خدا کے نیک بندو، آسمان سے آنے والی ہر کتاب کا پورا علم کائنات میں یا مصطفیٰ کے پاس ہے یا مرتضیٰ کے پاس۔ اگلی بات اور سن لیں، ہمارے علاوہ یہ بات کہہ کوئی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں بات سمجھ لینا، قبلہ کائنات کا ہر نبی مصطفیٰ کی وجہ سے نبی بنا ہے۔ سارے نال رلو جی، کائنات کا ہر نبی، منہ نہیں کھولنا جی، آنکھ کھولنی ہے ذرا تھوڑی دیر واسطے، کائنات کا ہر نبی مصطفیٰ کی وجہ سے نبی بنا ہے، اور کائنات کا ہر ولی علی کی وجہ سے ولی بنا ہے۔ اگر سلیمان کے ولی میں یہ طاقت ہے، مصطفیٰ کی امت کے ولی میں کتنی طاقت ہوگی یار؟ ہائے ہائے ہائے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کتاب کا حافظ نہیں تھا، کتاب کا محافظ تھا۔ میں وہ بندے دا میرا دل کردہ ہے میں کول جا کے کنڈا کھڑکا کے کہاں، خدا دیا بندیا اے ٹائم سی بولن دا، ہن بول۔ کتاب کا حافظ نہیں تھا، محافظ تھا۔ حافظ تلاوت یاد کرنے سے ہوتا ہے، محافظ فکر میں بسانے سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم جن کے پاس فقط حفظ تھا نا، وہ یزید کی صفوں میں تھے، اور جن کی فکر میں قرآن تھا ان کے سر تن سے جدا ہو گئے، مگر تلاوت نیزوں پہ بھی جاری رہی۔ بس بات اتنی سی ہے۔ آپ سلیمان علیہ السلام کا ایک بار تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، 18 نمبر آیت ہے، کہا حتی اذا آتوا علی واد النمل، آپ کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، نیچے وادی تھی چیونٹیوں کی، کیڑیاں رہندیاں سن جی، چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ابھی تخت آسمان پہ ہے، آپ جی آپ، ابھی تخت آسمان پہ ہے، ابھی تخت آسمان پہ ہے،
ابھی تخت آسمان پہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے جی, میں آپ کو خود ٹائم دے دوں گا, آپ چلے جائیے گا, تھوڑی دیر بات بھی سمجھ لیں. ابھی تخت آسمان پہ ہے. میں واقعی اس کے بعد یہ دیکھیے, یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس اور ہے نہیں بیان کرنے کے لیے, بہت کچھ ہے, مگر زندگی نے یاوری کی تو پھر کبھی صحیح. مگر یہ آخری بات سن لیں, موضوع ادھورا آپ کی وجہ سے رہے گا, میری وجہ سے نہیں. مگر ایک بات سن لیں, آپ کا تخت ہوا میں ہے, نیچے وادی ہے چیونٹیوں کی. چیونٹی نبی کا تخت آنے سے پہلے ساری چیونٹیوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہی ہے, قالت نملتن, ایک چیونٹی کہتی ہے, یا ایھا النمل, او چیونٹیو, ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند دے. وہم لا یشعرون, قرآن کی آیت ہے. کیڑی آندی ہے, انہاں نو پتہ بھی نہ لگے. او اے نہیں آندی سانو نہ پتہ لگے, آندی انہاں نو. میں کہا مالک دے وچ بھی کوئی راز ہے؟ اس کا ہاں, ایتھے دماغ کیڑی جنہ ہوئے نا, بندہ الزام ہمیشہ دوویں دے سر دیندا ہے. تانوں گل دی سمجھ نہیں آئی. جس کو میں گیا بندے کے گھر, فروکی صاحب ذرا کو پھوک شوک مارے ہوئے سے بوتل چ پانی پریا. کیوں؟ اے بچہ گل نہیں مندا. کیوں؟ انہوں نے گوانڈیاں والے نے خراب کیتا ہے. جس کے پاس گیا اس نے کہا یہ محلے میں ایک بچہ خراب ہے, اس نے سارا محلہ خراب کر دیا ہے. میں ایک بندہ جو کہتا ہوں, کدے کدے بہ کے سوچ, ہو سکتا ہے سارا گند تیرے والے نے پایا ہوگا. ہمیشہ الزام اوروں کے سر نہیں دیتے, کبھی کبھی اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں. کہنے لگی انہیں پتہ بھی نہ چلے. کیڑیاں دی یہ گل سن کے نا, 19 نمبر آیت ہے قرآن مجید کی. قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولها, چیونٹی کی بات سن کر تخت پہ بیٹھے سلیمان مسکرا پڑے. ہائے 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 ہائے. جملہ سادات شفقت دیتے ہوئے, آپ توجہ دیتے ہوئے, ایک بات بتاؤ, سر ہلا کے یا زبان ہلا کے مجھے بتاؤ, اس چیونٹی کا کلام اس کے نبی تک پہنچا یا نہیں؟ بات تو وہ زمین پہ کر رہی تھی, تخت پہ بیٹھے نبی نے سن لیا. اس کا مطلب ہے چیونٹی کا کلام اس کے نبی تک پہنچ گیا. جب اتنی بات سمجھ جاؤ تو سمجھ لینا, اگر چیونٹی کا کلام اس کے نبی تک پہنچ گیا ہے, ہم امتیوں کا سلام ہمارے نبی تک نہیں پہنچتا. ہمارا سلام بھی پہنچ جاتا ہے. آپ نے نا جنہوں نے تخت اٹھایا ہوا تھا فرمایا ایتھے لا چھڈو. تخت نیچے اتار لیا, نیچے ساری چیونٹیاں پھر رہی ہیں. آپ نے نا میرے ہل ویکھو, ساریاں چیونٹیاں چ ویکھ کے نا, او جڑی خطاب کرن والے سی چک رہے انہوں ہاتھ تے رکھ لیا. آئے ہائے, ہن تے سمجھ جاؤ پھسدیاں خطاب والیاں ہی نے. ادن بھی خطاب والی پھسی سی, اج بھی خطاب والا ہی پھسیا ہے. جی میں تہاڈا دل کردا ہے کر لو. اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ کے نہ کہا ایک گل دس, جس نبی کو یہ پتا ہے کہ تو مذکر ہے یا مؤنث, جس نبی کو یہ پتا ہے کہ تو نر ہے یا مادہ, گل سن لو, 5 منٹ صرف رہ گئے, لو جی میں بند کر دیتا ہوں. جس نبی کو یہ پتا ہے کہ خطاب سننے والیاں کون سی ہیں, خطاب کرنے والی کون سی ہے, اس نبی کو یہ نہیں پتا کہ مارنا کسے ہے, بچانا کسے ہے. او چیونٹی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے, سلیمان علیہ السلام قبلہ معاف کیجئے گا, میں تواڈے علم دی گل نہیں کیتی, تواڈی امت دے علم دی گل کیتی ہے. اے دا مطلب ہے کسو والا کے دوستو, یہ بات تو چیونٹی بھی مانتی ہے کہ نبی کا علم اور ہے, امت کا علم اور ہے. جب اتنی بات سمجھ جاؤ تو اگلا ایمان رکھ لینا, علی امت کے علم کا دروازہ نہیں ہے, علی نبی کے علم کا دروازہ ہے. نبی کا علم وراء الورا ہوتا ہے. آپ نے نا جیسے چونٹی اس گل کی تھی نا, آپ نے کو پنجابی جو جملہ کیا وہ میں پنجابی دسن لگیا تو سواد لے لو تو میں اجازت لے لواں. آپ نے فرمایا گلاں بڑیاں کرنی ہیں. خیر ہے, گلاں بڑیاں آندیاں نے تینوں. کہنے لگی حضور میں باقیاں ورگی ہے بھی تو نہیں نا. ہائے ہائے, میں باقیوں جیسی
ہوں بھی تو نہیں نا. کہا کیسے؟ جملہ لکھو اپنی ضمیر کی تختی پر. کہا باقیوں کا مقدر ہے زمین پہ رینگنا، مجھے سلیمان نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے. قیامت تک فیصلہ ہو گیا لوگوں، جس کو نبی ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند کر دے وہ باقیوں جیسا نہیں رہتا. ہائے 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 ہائے، قبلہ آپ کی کیا بات ہے. ہائے ہائے، جس کو نبی بلند کر دے، جس کو نبی بلند کر دے وہ باقیوں جیسا نہیں ہوتا. پلٹ کے دیکھ اپنے اسلام میں، جس نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے وہ ابو بکر ہے، مگر نبی نے جس کو اٹھا کے بلند کیا ہے وہ علی ہے. اس لیے علی نہ کل باقیوں جیسا تھا نہ آج باقیوں جیسا ہے، نہ علی کل باقیوں جیسا رہے گا. باقیوں نے کہا تھا علی تب تک جب تک تو نہ لکھ کے دے کائنات میں کوئی بندہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا. سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ چونٹی کو اٹھا کے نیچے رکھا، ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے اللہ کے حضور ایک دعا مانگی. کہا میرے مالک، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی. مالک تیرا شکر ہے جو تو نے نعمت مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہے. یہ نعمت نہیں کہ میری بادشاہی کل کائنات پر ہے، سمندر میری بادشاہی میں، صحرا میری بادشاہی میں، پرندے میری بادشاہی میں، جن میری بادشاہی میں، انسان میری بادشاہی میں، یہ سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے. آصف بن برخیہ میرا غلام ہے، جن میرے غلام ہیں، مگر میرے مالک وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، مجھ سے عمل وہ کروا تردہ جو تیری رضا کا باعث بنے. سلیمان علیہ السلام نے رضا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے، بات سن لے ختم کرنے لگا ہوں، کل انبیاء نے اس سے اس کی رضا مانگی. پھر مصطفیٰ کا میلاد ہو گیا، بیٹھے ہو سارے، سرکار کا میلاد ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سالوں کے بعد اعلان نبوت کر دیا. اعلان نبوت کے بعد معراج کی رات آ گئی. جلدی جلدی یار، معراج سے واپسی پر نماز مل گئی. حضور بیت المقدس کی طرف منہ کرا کے نماز پڑھاتے رہے. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، سرکار نے 3 بار سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا. جبریل آ گئے، 1 سے 1.5 منٹ جبریل آ گئے، آ کے کہتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو بار بار آپ سر اٹھا رہے ہیں نا، میں تجھے ہی تو دیکھ رہا ہوں. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. کہا محبوب، اللہ فرماتا ہے میں تجھے ہی تو دیکھ رہا ہوں، کیا چاہتا ہے قبلہ بدل دے؟ قبلہ بدلنا ہے؟ جی مالک قبلہ بدلنا ہے. جبریل سچی سچی دس، اللہ نے قبلہ بدل کے بھیجا ہے؟ کہا نہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. لوگوں توجہ کرنا، کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے مجھ سے میری رضا چاہتے رہے، مگر سن آج میں تجھے کہتا ہوں ہمیں قبلوں سے غرض نہیں، بس جدھر محبوب تو راضی ہو جائے ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے. سرکار سے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مگر آگے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس کم ایک کر ہونے چہرہ پھیر. سرکار نے چہرہ کعبہ قبلہ بدلا، جدھر حضور کی رضا ہوئی ادھر قبلہ بدل گیا. بس لوگوں جب ساری اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. کائنات ساری اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. یہ جو سال کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر پیسے لگا کر محفل نعت سجاتے ہو، حضور کے ثنا خوانوں کو بلاتے ہو، نقیب کو بلاتے ہو، خطیب کو بلاتے ہو، جس کو بھی بلاتے ہو، آپ کا اندر نیت صاف ہے. یہ آپ نے مدرسہ بنا رکھا ہے، اس میں قال قال رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کے چہرے کو اور نور بخشے. یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے اس کے بدل میں ثواب نہ مانگنا،
اس کی رضا مانگنا، تاکہ ثواب کل کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ رضا ہوگی، مدرسے بھی قبول، بات بھی قبول، ذات بھی قبول۔ تحریک منہاج القرآن نے گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا یہی پیغام دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ، اللہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا میں ہے، اور مصطفیٰ کی رضا زہرا کی رضا میں ہے۔ سیدہ کائنات کے بچوں کے نوکر بن جاؤ، خدا کی قسم مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہیں دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مالک، تیری توفیق سے تیرے بندوں نے آج کا یہ جشن کا اہتمام کیا ہے۔ مالک، یقیناً تو نے قبول کر لیا ہے، مگر اس قبول کرنے کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنا۔ ہماری نیتوں کے قبلے کو درست کر دے میرے مالک۔ ہم تجھے چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں مالک۔ جب ساری کائنات تجھ سے تیری رضا چاہتی ہے، انبیاء تجھ سے رضا چاہتے ہیں، ہم بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھ سے رضا چاہتے ہیں۔ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو رضا عطا فرما، حضور کے عشق کی خیرات عطا فرما، ہماری نسلوں کو حسینی بنا دے میرے مالک۔ مالک، جتنے بندے تیرے اس دنیا سے کوچ کر گئے سب کی بخشش فرما۔ مالک، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو کوئی ناحق قید میں ہے رہائی عطا فرما، جو کوئی مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ آج کے میزبان جملہ جتنے بھی بچے بوڑھے، جتنے ہمارے بزرگ، جتنے بھی آج کے میزبان ہیں مالک، انہوں نے تیرے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، تو ان کے گھروں کو سجا دے، ان کی نسلوں کو سجا دے، عقیدے اچھے کر دے، عمل اچھے کر دے میرے مالک۔ ایسا بنا جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ مالک، تو سب سے رحم کا معاملہ فرما میرے مالک۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بیٹے چاہتے ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد سے انصاف کرنے والا بنا۔ اور میرے مالک، اولاد کو اپنے ماں باپ کی زندگی میں، ان کی سانسوں میں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک۔ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، فلسطین کے حال پہ کرم فرما میرے مالک۔ ہمیں غیرت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، بولنے والی زبان عطا کر۔ ہمیں صرف امتیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، ہر مظلوم کے لیے دعائیں کرنے والا نہ بنا، ان کے لیے کچھ کر گزرنے والا بنا، ان کے لیے کچھ کردار ادا کرنے والا بنا۔ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اول خیر آخر خیر سادات آئے ہیں میرے مالک، یہ کائنات کا ستون ہیں، یہ تیری رسی ہیں، یہ سلامت رہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسا تیرے محبوب کے صحابہ نے ان کا قدر کیا، ہمیں ویسا ان کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مظہر لطفہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔